آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد کہاں پر ہے؟ ہائے پوچھنے والے، تیری کم عقلی پہ ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے کہ تجھے رسول اللہ کی میلاد نظر نہ آئی۔ 1400 سال میں نہیں، جب سے کائنات بنی ہے اور اس سے پہلے سے، بس جو چیز ہے نا مصمم اللہ کی توحید کے بعد، وہ رسول اللہ کی میلاد تو ہے۔ تجھے صحابہ کا جنگوں میں حضور کی میلاد منانا نظر نہیں آیا۔ تجھے مدینے میں جب نبی علیہ السلام آئے تو اہل مدینہ کا تجھے میلاد منانا نظر نہیں آیا۔ جب سیدہ آمنہ کے گھر میں حضور پیدا ہوئے تو سیدہ آمنہ کا تجھے میلاد منانا نظر نہیں آیا، جبکہ ولادت مدینے میں آنے کے بعد پہلی میلاد اہل مدینہ نے منائی۔ ولادت کے بعد پہلی میلاد آپ نے خود آپ کی والدہ نے منائی۔ اور جب یہ نور تخلیق ہوا نا تو سن، سب سے اہم بات، جب یہ نور رب نے تخلیق کیا تو تخلیق کرنے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ پیارے مصطفیٰ کریم کی میلاد منائی۔ اب اللہ نے صرف میلاد نہیں منائی، پھر اس کے بعد اللہ نے لوح قلم کرسی کو تخلیق کیا۔ جب لوح قلم کرسی کو تخلیق کر دیا میرے رب نے، تو اب قلم سے اس کتاب پہ، لوح محفوظ پہ لکھ دیا، اور جب لکھا نا، آپ کو اپنا محبوب لکھا، اپنا پیارا لکھا، اور اس کتاب میں آپ کے فضائل لکھے نا، مناقب لکھے نا آپ کے، تو کیا شان ہے میرے رب کی۔ میرا رب تو وہ کاتب بھی ہے جو اپنے محبوب کی شان لکھتا ہے۔ یہی سوال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ رومی سامنے، لشکر تیار ہے، ایک رومی جرنیل آ گیا، پوچھنے لگا کہ اے خالد، مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ ایسی کیا بات ہے جس کے لیے تم جو ہے چھوٹی سی فوج لے کر بڑی سے بڑے لشکر سے لڑ جاتے ہو، بڑھ جاتے ہو، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ آخر اس تمہارے نبی کے اندر اس کی شان کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے اوصاف کیا ہے؟ تو رومی جرنیل سے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، میرے پاس وقت تو نہیں ہے تجھے اس بات کی تفصیل بتانے کا، ہاں بس ایک جملہ کہتا ہوں، اسے یاد رکھ۔ تو وہ کیا جملہ تھا؟ وہ کہنے لگے خالد بن ولید کہ وہ اپنے بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے، یعنی کہ اس کائنات میں رب کی شان بن کر مصطفیٰ کریم نازل ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کا جو نزول ہے وہ رب کی شان کے بن کر ہے۔ اگر کسی کو رب کی شان دیکھنی اور سمجھنی ہے تو آقا علیہ السلام کی زندگی سبق لے لے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ منزلت ہے، یہ مقام ہے۔ اسی لیے تو مفسرین کہتے ہیں کہ جس نے تجھے پیدا کیا اور جس کے لیے پیدا کیا، بڑا قیمتی جملہ یاد رکھیے گا، جس نے تجھے پیدا کیا اور جس کے لیے پیدا کیا، اگر تو نے دونوں کو منا لیا تو تیرا ہر قدم جنت میں ہوگا۔ کیا بات ہے کہ اگر میں نے دونوں کو منا لیا، یعنی پیدا کرنے والے، تخلیق کرنے والے رب کو بھی، اور میں اس کے ساتھ اس محبوب کو بھی جس کے لیے پیدا کیا ہے، اور مجھے نہیں، پوری کائنات اس کے لیے بنائی ہے، بس جس نے اس کو راضی کر لیا، اس پیارے کو راضی کر لیا، تو بس اللہ کی رضاعت مل جاتی ہے۔ کیونکہ رب کے راضی ہونے کی دلیل یہ کہ مصطفیٰ کریم آپ سے راضی ہوں۔ جس سے رسول اللہ راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے۔ تو جس نے اس پیارے کو راضی کر لیا، تو بس اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اس زندگی کے اندر ان کو راضی کرنا ہے۔ اور راضی ہوتے کیسے ہیں وہ راضی ہوتے کیسے ہیں؟ جب بندہ رب کی توحید کا اقرار کر لے تو رسول اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ عبادتوں کا خوار ہو جائے تو رسول اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی عبادت میں مستغرق ہو جاتا ہے، اس کے ذکر و فکر میں لگ جاتا ہے، تو حضور راضی ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب بندہ رسول اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ تو عبادتیں تھیں جس پہ رسول اللہ راضی ہو رہے تھے تیری عبادتوں پہ، اور یہ مقام ہے درود کا جس پہ اللہ راضی ہو رہا ہے، کیونکہ اب تو اللہ کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ تو وہ کام کر رہا ہے جو رب ہمہ وقت کرتا ہے۔ جب تو درود پڑھتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب تو صلات پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب تو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب تو میلاد کی محفل سجاتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب تو برقعی قمقمے لگاتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، تو جھنڈے لگاتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے ولادت کے وقت لگایا، تو بھی حضور کی ولادت کی خوشی میں وہ وقت جب لوٹ کر آئے تو جھنڈے لگا، تو لائٹیں لگا، اللہ راضی ہوگا۔ تو میلاد منا، اللہ راضی ہوگا، اور اللہ ایسا راضی ہوگا کہ جس سے رب راضی ہوتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو میلاد منانے والے بخشے جاتے ہیں، جو میلاد مناتا ہے وہ تو ویسے ہی بخشا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دل کھول کے جم کے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔